مسئلہ نمبر 21، دعا کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ دونوں ہاتھ اٹھانا دعا میں، یہ دعا کے آداب میں سے ہے اور دعا کی قبولیت کے وسائل میں سے ہے، اگرچہ شرائط میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، بلکہ ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اگر اللہ سے مانگے اللہ مغفرت فرما دے اور ہاتھ نہیں اٹھایا تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو ہاتھ اٹھا کے مانگے یا ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر آئے تو آپ کیا دعا پڑھتے تھے؟ غفرانک، کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ ہاتھ اٹھانے کی کوئی ثبوت ہے؟ نہیں۔ تو جہاں ثبوت نہیں وہاں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں۔ جو اذکار آپ کے پابندی سے جس کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے وہاں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں۔ یا اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت یا باہر نکلتے وقت یا مختلف اوقات میں کھانے کے بعد دعائیں، کئی دعائیں ثابت ہیں لیکن اس وقت میں دعا کرنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور جہاں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے وہاں اٹھائیں۔ جہاں مطلق دعا آدمی کرتا ہے، مثلا اس کو کچھ مانگنا ہے اللہ سے، اس کی کوئی ضرورت ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، یہ حدیث اس کے بارے میں سمجھ میں آ رہی بات کہ ایک آدمی اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اس وقت میں آدمی کیا کرے؟ اس وقت میں افضل یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا کے دعا کرتا ہے تب بھی گناہ نہیں ہے، وہ بغیر اٹھائے بھی دعا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ تمہارا رب تبارک و تعالی بڑی برکتوں والا ہے، سب سے اونچا ہے، حی کریم بڑا حیا والا ہے، کریم ہے، سخی ہے، شرف والا ہے، یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف پھیلائے دعا میں تو انہیں خالی لوٹا دے، اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اس سے کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ایک انسان دعا کرے تو کیا کرے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے۔ بعض لوگ یوں دعا کرتے ہیں، یہ کرسچن لوگ کرتے ہیں بھائی، ایسا کون کرتا ہے؟ عیسائی کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دعا کا نہیں ہے، بلکہ کیسا دعا کرنا چاہیے؟ ہاتھ یوں اٹھا کے چہرے کی طرف آدمی رکھے ہاتھوں کو، آگے آئے گی روایت۔ تو ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے اور یہ مستحب ہے دعا کی قبولیت کے اعتبار سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا جعل باطن کفہ الی وجہہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو باطن کفہ، اپنی ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ، یہ کون سا ہے؟ باہر کا۔ آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو باہر کون سا حصہ رہتا؟ یہ، اور اندر یہ، تو یہ باطن کفہ، یہ کدھر رکھتے تھے؟ الی وجہہ، اپنے چہرے کی طرف، تو یعنی ہتھیلیاں چہرے کی طرف رکھتے تھے۔ یہ سنت ہے دعا میں، یہ مسنون ہے کہ جب دعا کرے تو ہاتھ کہاں ہونا چاہیے؟ چہرے کے سامنے، مطلب پیٹ کے پاس رکھتے ہیں کچھ لوگ، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ دعا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ چہرے کی طرف۔ کان اذا دعا جعل باطن کفہ الی وجہہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو اپنے ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ اپنے چہرے کی طرف رکھتے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع الصغیر میں موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے جو آپ کے نوٹس میں نہیں ہے، سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المسألۃ ان ترفع یدیک حذو منکبیک، اللہ سے سوال کرنا یہ ہے
کہ تو اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے. کہاں تک اٹھائے؟ کندھوں تک. او نحوہما یا اس کے قریب. والاستغفار ان تشیر باصبع واحدہ، اور استغفار یہ ہے کہ تو ایک انگلی سے اشارہ کرے. کب؟ کہاں کرتے ہیں اشارہ؟ ایک انگلی سے اشارہ کب کرتے ہیں آپ؟ ہاں، تشہد میں. التحیات جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک انگلی سے اشارہ، وہ بھی کیا ہے؟ وہ دعا ہے. وہ دعا ہے. والابتحال ان تمد یدیک جمیعا، اور ابتحال یہ ہے کہ تو ایک دم ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے. یعنی ایک دم مصیبت میں انسان ہے، پریشان حال ایک آدمی ہے، تو ہاتھ ایک دم کیسا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتحال. تو 3 طریقے دعا کے ہم کو معلوم ہوئے ہیں. نمبر 1، ہاتھ یہاں تک، کندھے یعنی چہرے تک، وہی بات ہوئی، چہرے تک اٹھانا، یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا ہے استغفار. وہ کون سا ہے؟ التحیات میں جب انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی دعا ہے. دعا کے 3 طریقے ہیں. اور 3 کیا ہے؟ ایک آدمی فریاد کرے اللہ تعالیٰ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتحال. یہ 3 طریقے دعا کے ہیں. تو التحیات میں جو انگلی کی حرکت ہے، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ توحید کی گواہی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے کہ انگلی اٹھا کے. اب یہ کیسی دعا کہاں سے لائے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے، یہ دعا ہے. یہ دعا کا ایک طریقہ ہے. ہاتھ اٹھانا بھی دعا کا طریقہ ہے، اس طرح سے بھی دعا کا طریقہ ہے، اور اس طرح سے بھی دعا کا ایک طریقہ ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے.